الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما اللهم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور آپ سبھی حضرات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 8واں پارے کا ربع یعنی پاؤ پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم تیسرے یعنی چوتھا رکوع سے آغاز کریں گے، یعنی پاؤ پارے کے بعد سے آغاز کریں گے اور نصف تک انشاءاللہ پڑھنے کی سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کا بھی اختتام ہو جائے گا، سورۃ الانعام بھی ختم کریں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سورہ انعام میں ہم نے کافی چیزیں معلومات کی ہے اللہ کے وحدانیت کے اللہ کے وحدانیت کے بارے میں، اور یہ خلق یعنی یہ نظام کس طرح چل رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے واقعہ سماعت کیا ہے۔ وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح انہیں سوال کرتے تھے کہ کون ہے جو اس کائنات کو چل رہا ہے، ستارے کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے اور سورج کے تعلق سے حکمت کے انداز میں کس طرح آپ نے دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سماعت کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے چند اور چیزیں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم معلومات کریں گے۔ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اگر جو لوگ گھر پر ہو تو وہ لوگ قرآن پاک کھول کر بھی سماعت کرنے کی کوشش کریں، جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ وہاں پر اسے دیکھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اور پڑھنے میں، سننے میں کافی مزہ بھی آ جائے گا، اور آپ کو اگر کچھ غلطیاں ہوں تو بھی اسے آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے برداشت اور غیر برداشت یعنی بیلوں کے ذریعے اور چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گونا گو ہیں یعنی گوچھے، اور زیتون اور انار اور جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں جداگانہ ہے بھی پیدا کیے۔ جب پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کتنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچ نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اور ایک اللہ کی نشانی ہم کو بتا جا رہی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو آپ لوگ جو بیلوں کی شکل میں جو پودے دیکھتے ہیں، مثلا انگور کا درخت ہو، یا اگر ہم ترکاری میں لائیں گے تو تورئی کا درخت ہو یا پھلی کا درخت ہو، کئی چیزیں آپ کو بیل کے انداز میں دکھتے ہیں، اور کئی شکل ہے جو میوہ ہے جو اوپر کی طرف پودا جس طرح بغیر کسی سپورٹ کے اللہ نے جھاڑ کو پیدا کیا، انار ہو یا نیم ہو یا آم ہو، ہر طرح کے موجود ہے۔ تو یہاں پر وہی بتاتا رہے کہ وہی ہے جس نے ہر طریقے سے ہر طریقے کے پودے کو پیدا کیا ہے، اور اس میں کے جو پودا اگر آپ کو پھل ملتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جس طرح دیکھنے میں آپ کو ہر قسم کے زیتون ہو اور انگور ہو سیم شکل میں رہیں گے، یعنی ہر ایک کلر میں، اگر اس کا ذائقہ دیکھیں گے تو وہ الگ رہے گا۔ انار ہے، انار کے ڈفرینٹ ٹائپس آف
कलर्स है अंदर, किस तरह कौन है वो जो इस को पैदा किया, ये हमारे लिए एक निशानी है। इसको खाना है और गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह की मिन्नत बयान करते रहना चाहिए। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये तुम्हारे लिए खाया करो, और उस खेती और फल के कितने दिन यानी कितने दिन में वो होगा, हर चीज़ मुकर्रर वक्त पर बताया गया है, और उसका अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इस आयत के आखिर में ये बताया जा रहा है कि फजूल खर्च न किया करो। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, मगर हमको यहाँ बताया जा रहा है कि फजूल खर्च न किया करो, बेशक बेजा खर्च करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और आज हम बेजा जो खर्च करते हैं गैर ज़रूरी कामों में अपने कमाई को या अपने रकम को, उस हमें गौर करना है कि यहाँ पर कुरान साफ साफ हमें बता रहा है कि ताकीद कर रहा है कि फजूल खर्च न किया करो। अल्लाह ताला बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। हमें अल्लाह ताला उन जैसे लोगों से बचाए। वमिन अल-अनआमि हमुलतुन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और उसने बार बुलदार करने वाले बुलंद क़ामत चौपाए और ज़मीन, यानी चौपाए यानी आपको बकरे बकरी गाय बैल, ये तमाम चीज़ चौपाए और मवेशी कहे जाते हैं। यानी बड़े ज़मीन पर ज़ुबाह के लिए या छोटे ख़त के बाइस बचने वाले मवेशी पैदा फरमाए। तुम उस रिज़्क़ में से भी बतरीक़ ज़ुबाह खाया करो जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा, और शैतान के रास्तों पर न चला करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पर आपको पहले मेवों के बारे में, तरकारी के बारे में बताया था, आज चौपाई के बारे में। जो अल्लाह की राह में ज़ुबा करते हैं वो तुम्हारे लिए नियामत है, बख्शी है, खाया करो। जो अल्लाह के नाम से ज़ुबा किया गया मवेशी है, जैसे गाय यानी बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी, तमाम चीज़ें मवेशी कहलाते हैं, तो खाया करो। और जो तुम्हें बख्शा है, अल्लाह की नियामत है, अल्लाह हमें बख्शा है, यहाँ पर हलाल करदा जानवर है, वो हमारे खाने के लिए कहा गया है, खाया करो, अल्लाह के शुक्र अदा करते रहो। और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक खुला दुश्मन शैतान है। यहाँ पर हमें साफ बताया गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी है कहा दिया है कुरान ने। फिर भी हम अगर शैतान की पैरवी करते रहेंगे, शैतान के रास्तों पर चलते रहेंगे, हम जैसा बदबख्ती रहेगा जो मालूम है, फिर भी हम उसका अमल कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने 8 जोड़े पैदा किए, दो नर मादा भड़े से और 2 नर मादा बकरी से, भेड़िया भेड़े से, बकरे से। और आप उनसे फरमा दीजिए क्या उसने दोनों ना हराम किए हैं, या दोनों माँ या वो बच्चा जो दोनों मादाओं के रहमों में मौजूद है। मुझे इल्म और दानिश के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर किस तरह की तख्लीक़ की जा रही है वो बताया जा रहा है। वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बक़र इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अम उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्ला अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। और 2 नर मादा ऊँट से, यानी ऊँट खत यानी ऊँट है वो, ऊँट से, और 2 नर मादा गाय से, छोटे खत वाले मवेशी बकरा बकरी, और ऊँचे खत वाले यानी जो साइज़ में बड़े हैं ऊँट है, और गाय है। तो यहाँ बताया जा रहा है किस तरह उनकी तख्लीक़ की गई है। क्या उसने दोनों ना हराम किए हैं, या दोनों माँ या मादा या 2 बच्चे जो दोनों मादाओं के रहमों से मौजूद है। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उस हुर्मत का हुक्म दिया था? फिर उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधता है ताकि लोगों को बग़ैर जाने गुमराह करता है। फिर बेशक अल्लाह जालिम को कौम को हिदायत नहीं फरमाता। जिस तरह आपने पिछले आयतों में देखा था कि मुश्रिकों ने गैर ज़रूरी बात अल्लाह के ऊपर बहतान मानते थे कि ये वो लोग गुमान करते थे, पढ़ते थे कि हक़ की तालीम नहीं पढ़कर वो लोग अपनी खुदी से गुमान करते थे कि ये हराम है, ये अल्लाह ने हराम किया, ये नहीं खाना है। ये तमाम चीज़ें जब अल्लाह ने आपको हलाल कर दिया है, वो अपने आप हराम कर अपने आप पर वो लोग हराम करते थे। यहाँ पर अल्लाह पर बहुत झूठा बहतान बांधने का वो बताया गया है, और वो बड़े ज़ालिम लोग हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि वो तुम लोगों को, आप लोग को गुमराह करते हैं, यानी तमाम कौम को अपनी बातों से गुमराह करते हैं बग़ैर जाने, यानी बग़ैर पढ़े। बेशक अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं फरमाता। जो ज़ालिम है वो लोग को ज़ालिम शख्स कहा गया है, जो लोग ज़ालिम हैं वो लोग अल्लाह उनको नहीं हिदायत फरमाता। अल्लाह हमें बचाए। इसलिए यहाँ पर जान पढ़कर मालूमात हासिल करके हमको अमल करना है, ना कि हम गैर ज़रूरी बग़ैर इल्म जाने अपने
دل سے جو باتیں ہم من گھڑت کہتے ہیں یہ کبھی کبھار اسلام کے خلاف ہے، جو شریعت میں آپ کو منع ہے کہ ویسے بات کرنا، اس لیے غیر ضروری باتیں ہم شریعت پر بھی کرنا کبھی کبھار ہمارے ایمان خارج کا بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنے زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے، اور خاص کر شریعت مسئلے میں ہم چونچا نہیں کرنا ہے، جو ہمیں پڑھا ہے سیکھا ہے سیکھ کر معلومات کر کے دوسروں کو ترغیب دینا ہے، نہ کہ ہمیں جو پتہ ہے ہمیں جو دل میں ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے کبھی کا اگر ہم یہ شریعت میں اگر ہم کچھ غلط کہہ بیٹھے تو یہ اللہ اور رسول کے پاس بہتان بانا، یعنی غیر ضروری بات ان کو کہنا ہے، ان کی طرف ہم توجہ فرما کے کرنا ہے، اس لیے یہاں پر وہ شخص بہت گمراہ ہے اور ظالم قوم کہا گیا ہے، ہمیں ان سے بچانا ہے، یہاں پر ہمیں علم دین سیکھ کر اس کو تعلیم دینی ہے، نہ کہ ہمیں جو صحیح ہے وہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به ومن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ فرما دیے کہ میری طرف جو وہی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جیسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا سور یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو، چاہے نہ تو نافرمانی کر رہا ہو نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر آپ کو صاف یا لفظ میں یہ آیت میں بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہے، وہ تمام چیزیں حلال ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک چیزیں ہیں، جیسے بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت یا نافرمان جانور، یعنی جو اللہ غیر اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے بغیر جو ذبح کیا گیا ہے وہ ہو، اور یا مردار اگر پایا جا ہو وہ جانور ہے، تمام چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، ان کے علاوہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہے جو شریعت میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پچھلی آیت کے تعلق سے آپ اور ایک بات بتا چلوں، کیونکہ آج ہم ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ہر طرف واٹس ایپ عام ہو رہا ہے، واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے ہیں، ہم بھی ہمارے پاس جو آیا ہے غیر ضروری اگر بغیر جانے کسی کو واٹس ایپ کر دیں گے، یہ بھی اگر شریعت کا مسئلہ ہے یا ایمان کے تعلق سے اگر ہم اس کو غور نہیں کریں گے، معلومات نہیں کریں گے، بغیر پڑھے اگر ہم اس کو فارورڈ کر دیں گے تو کبھی کبھار یہ شریعت کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، جو چیز منع ہے ہم وہ بھی فارورڈ کر سکتے ہیں تمام، اگر یہ باتیں اگر ہم اللہ کے رسول کے اور اللہ کی طرف ہم یعنی ان کو توجہ کر کے ان کے اوپر اگر یہ کہہ رہے ہیں کر کے اگر ہم فارورڈ کرتے ہیں تو یہ بھی بہتان کے برابر ہے، جو چیز اللہ نے نہیں بتائی ہم اس پر اگر اللہ کی طرف توجہ کر کے اگر ہم بھیج رہے ہیں تو یہ بھی بہتان کا ہے۔ تو آج ہم کو خاص کر اس پرفتن ماحول میں، اس ماڈرن ٹیکنالوجی ورلڈ میں ہم کو بچ کے رہنا ہے، جو بھی ہمارے پاس کچھ اگر میسیج بھی آیا اسے پڑھیں، جانچیں، معلومات کریں، پھر دوسروں تک اگر صحیح ہے شریعت کے حساب سے تب دوسروں کو فارورڈ کریں، آپ کو ثواب ملے گا، بغیر جانے بغیر مانے اگر ہم فارورڈ کرتے رہیں گے تو یہ بھی گناہ کا ذریعہ ہو جائے گا، جو ہم گناہ کو پھیلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رسول کی طرف ان باتوں کو فوکس ان کی طرف سے ہم توجہ کر کے اگر ہم بھیجیں گے تو یہ بھی بہتان باندھنے کا برابر ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو جانوریں بتائی گئی ہے اس پر ہم غور کریں کہ یہ چیزیں اگر ہم حرام ہے، کسی شریعت میں چند وقت جو جان کو بچانے کے لیے اگر موجود نہ ہو اس وقت بقدر بادام جو جان کے لیے ضروری ہے وہ کھا سکتے ہیں، اگر شریعت میں ابھی ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے، مگر اوپنلی جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، اور جو حلال ہے جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، جو نعمت ہے بخشی ہے اسے کھاتے رہنا چاہیے، غیر ضروری باتیں اللہ کی طرف ہمیں نہیں توجہ کرنا ہے، نہیں ان کی طرف بولنا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اب یہود کے زمانے جو تھے ان کے لیے بتایا جائے کون سی چیزیں حرام تھے، ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو دونوں کے پیٹ میں ہو یا اجری میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے تھے، کیونکہ وہ لوگ سرکشی کرتے تھے اس کے باعث انہیں یہ سزا دی گئی تھی، جو یقیناً ہم سچے تھے۔
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِلَّا أَن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تخرصون۔ جلدی ہی مشرک لوگوں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ کسی چیز کو بلاسند حرام قرار دیتے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ؟ تم اسے پیش کرو تو علم یقین کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض دروغ کوئی کرتے ہو۔ یعنی وہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ پچھلے قوم کو بھی عذاب اس لیے دیا جائے کہ وہ لوگ اپنے خود ہی سے باتیں کہتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تم لوگ فرما دیجیے کہ کوئی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو جو تم کہہ رہے ہو، حالانکہ تم علم یقین کو چھوڑ کر، یعنی جو علم سیکھتا ہے اس کو چھوڑ کر صرف گمان ہی پیروی کرتے ہو، یا اپنی گمان سے ہی باتوں کو پیروی کرتے ہو۔ تم محض دروغ کوئی کرتے ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ لوگ سرکشی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کافر قوم، مشرک لوگ۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، صرف دلیل اللہ ہی کی ہے، اس سوا کسی دلیل نہیں ہے، اور وہ لوگ دلیل لا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ لوگ اپنے خود ہی سے گمان کی باتیں کر رہے ہیں، نہ کہ وہ لوگ حق یقین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر پھر بتایا جائے، اللہ تعالیٰ کا جواب دے رہا ہے کہ فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، بس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابندی ہدایت فرما دیتا اگر اللہ چاہتا تو۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع احواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ اب اس تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ حرام کہتے تھے کہ یہ بات اللہ نے حرام کیا ہے، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دلیل پیش کرو، فرما دیجئے کہ گواہ لاؤ، حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ چھوٹی گواہی دے تو جھوٹی گواہی دے تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، کیونکہ وہ لوگ حق صحیح گواہی نہیں دے سکتے، وہ لوگ جھوٹی ہی گواہی پیش کریں گے۔ اگر پھر بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول اگر وہ لوگ جھوٹی گواہی دے تو اسے تسلیم یعنی قبول نہ کرنا، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا، وہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں انہیں تو کھلا بتا دینا کہ یہ جھوٹ ہے، آشکار کر دینا مطلب، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو چٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ معبودان باطلہ یعنی معبودان باطلہ مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو وہ لوگ شرک ٹھہرا کرنا، یہ معبودان باطلہ ہے۔ جو حقیقی معبود اللہ ہے اس کے سوا دوسروں کو پوجنا، یہ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ان کے مشرک ہونے کا بتایا جا رہا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اب یہ سماعت کریں، فرما دیجئے اور میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب تک جو حلال حرام تو بتایا گیا تھا، اب یہاں پر اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضور کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اور جو چیزیں اللہ نے حرام کیا وہ میں تمہیں بتاتا چلوں کیا کیا چیزیں ہیں تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو وہ بھی وہی کیٹیگری میں آئے گے، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کے لیے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ترغیب دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے، اچھا سلوک کرو، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے معلومات کیے گئے ہیں، کتنا بھی اگر ہم پڑھ لکھے ہیں مگر ان کی دین ہے، ان کی تربیت ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہی ہے، ان کی دعائیں ہیں، اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ماں باپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ مفلسی کے باعث، جو غریبی ہو یا فقیر ہو یا فقراء ہو یا تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، تو مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔
کیونکہ اگر وہ لوگ یہ سوچ کے قتل کی اولاد ہوئی ہے تو ہمیں اس کا رزق کہاں سے لائیں گے، خرچہ کہاں سے لائیں گے، تو وہ ڈر سے وہ لوگ قتل کرنے تھے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر ایک کا رزق دیتے ہیں۔ ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہی ہیں تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہی بھی دیں گے، جو رزق تمہیں مل رہا ہے اور انہیں بھی وہی ملے گا، ہم ہی دیں گے۔ تو رزق کی پرواہ مت کرو، مفلسی کے باعث اپنے اولاد کو ختم مت کرو، یہاں پر صاف بتایا جا رہا ہے۔ اور بے حیائی کاموں کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کی طرف شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مفلسی کے باعث اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ چیز ہو گئے۔ چوتھا چیز یہ ہے، اور بے حیائی کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو اور یا خواہ وہ پوشیدہ ہو، یعنی اوپنلی ہو یا کہیں آپ اندر اندرونی اندھیرے میں کر رہے ہو، تمام چیزیں آپ کے لیے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ بے حیائی، اب یہاں پر اس پر اگر ہم ٹاپک پر شروع کریں گے تو کافی بحث ہو جائے گی، کیونکہ آج کے زمانے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اپنے موبائل فونز کو ہم ہاتھ میں لے کر جیب میں لے کر پھر رہے ہیں۔ آج ہم ایک کلک پر تمام زبان میں بے حیائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آج کنٹرول نہ کریں گے، اس سے نہ بچائیں گے، تو ہم یہاں پر قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم ساتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، اگر اس صحیح استعمال کریں تو اچھا ہے، اگر ہم اس سے غلط استعمال کریں گے تو اس کا وبال ہم پر ہی آئے گا۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ بے حیائی کاموں کے قریب نہ جاؤ، دعا کرتے رہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، وہ ظاہر ہو یعنی اوپنلی ہو یا باطن ہو، کسی کو چھپا کے اگر کریں گے تو وہ بھی سزا ہے۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق شریک، یہی وہ امور ہے جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں حکم دیا گیا ہے جو حرام ہیں۔ اب تم عقل سے کام لو، یہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں تاکید کہ اب تو اپنے عقل سے کام لو، جو چیزیں تمہیں بتائی گئی ہے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اب تو اپنے عقل سے کام کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اب بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کون سے سٹیج پر ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، یہ چیزیں تمام احکامات ہے بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب چوتھے پارے میں ہم نے سورۃ النساء میں بھی سنا تھا کہ یتیم کے مال کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی کہ یتیم کا مال کس طرح رکھنا ہے اور اس کی امانت کیا ہے، کب اس کو واپس کرنا ہے، وہ امانت کے جیسا ہے، اس کا مال ہڑپ کرنا بھی حرام کے برابر ہے، کیونکہ دوسروں کا مال اگر ہم امانت کے طور پر جو ہے ہم اگر اس پر استعمال کریں گے تو اپنی مفاد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر بتائیں یتیم کے مال کے قریب مت جانا کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ جب یتیم جوانی پہنچ جائے گا، بالغ ہو جائے گا، اس کے مال اس کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیو۔ اب کیا ہے، یہاں پر جو بزنس کر رہے ہیں ان کو یہ غور کرنا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا ناحق مال کے برابر ہے، ناحق مال لینا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے اوپر ہی ایک قوم کو بھی عذاب دی گئی تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہم کبھی بھی انصاف، یہاں پر انصاف ہر حال میں ہر چیز میں انصاف دیکھنا ہے، اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہوگا اور یہ بھی غلط چیز ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اللہ فرما کہہ رہا ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کو کہو تو عدل کرو یعنی اچھے انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ تمام چیزیں آپ نے چوتھے پارے میں بھی سماعت کیا تھا، تیسرے پارے میں سماعت کیا تھا۔ ہم غور کریں، کسی کو اگر آپ کو کسی کا ججمنٹ دینا ہے یا کسی کا آپ کو کچھ فیصلہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اپنے رشتے دار ہی صحیح یا غور ہی صحیح، کسی کا اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ ججمنٹ دینا ہے، یعنی جج کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، حق کرنا ہے۔ کسی اور اپنے ہیں یہاں پر اپنے باتوں کو نہیں ملانا ہے، عہد کو پورا کرو، جو کوئی وعدہ کیا ہو اس کا پورا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ پچھلے آیت میں تاکیدی حکم دیا، یعنی تاکید ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، احکام ہے، فالو کرنا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اللہ کی نصیحت قبول کرو۔
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر بتایا جائے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا شریعت کا راستہ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شریعت اللہ نے پیارے نبی کو دی گئی ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو وہ آپ کو بتائے ہیں ہدایت کے طور پر، وہی پر فالو کرنا ہے۔ صراط مستقیم، صراط الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ راستہ جو جنہوں نے سیدھے راستے پہ چلا ہے۔ یہ تمام چیزیں 5 پارے میں آپ نے پڑھے تھا، اور یہاں پر یہ ہے کہ شریعت پہ جو چلتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کچھ پرہیز مت کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اگر ہم دوسرے راستوں پر چلیں گے شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے تو تم اللہ کی راہ سے جدا کر رہے ہو، یعنی وہ راستہ جو اللہ نے بتایا اس کے اپوزٹ کر رہے ہو، تو تمہیں حقیقتاً یہی وہ بات ہے جس کا تمہیں تاکید حکم دیا۔ اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم اپنے اوپر ہے کہ فیصلہ کریں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے تو پرہیزگار ہے، اگر نہ چلیں گے تو پرہیز نہیں کر رہے ہو، پرہیزگار نہیں کر رہے ہو۔ جس طرح مشرکوں نے پرہیزگار نہیں بنے، ہمیں اس کی راستے پہ فالو کریں گے۔ تو ہمیں یہاں پر جو شریعت کے بتائے گئے ہیں احکام 3 آیت میں بتائے گئے ہیں، تمام کو یاد رکھنا ہے، سماعت کرنا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن، اب قرآن کے اوپر آئیے، قرآن بابرکت والی کتاب ہے جسے تو ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ پچھلی امتوں پر جو کتابیں دی گئی تھی وہ ہم پر یقین کرنا ہے، اللہ کی کتاب ہے اس پر یقین رہنا ہے، ایمان رہنا ہے۔ اب قرآن جو ہمیں دی گئی تھی لیٹسٹ ورژن، اپڈیٹڈ ورژن جو اس امت کے لیے ہے وہ کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہمیں ہدایت کے واسطے دی گئی ہے۔ اب اسے پیروی کیا کرو۔ پیروی کیسا ہوگی؟ جب ہم اسے سمجھیں گے، سمجھنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، آپ لوگ غور کرتے رہیں۔ اگر ہم جب سمجھیں گے تو ہمیں معلومات ہوگی تو ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور تم پر رحم کیا جائے گا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم کہیں گے، یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم نے پہلے صرف 2 گروہوں کو یہود و نصارہ پر اتاری تھی، اب اور بے شک ہم ان کے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے، قرآن کیا صاف بتا رہا ہے کہ اس کیوں اتاری گئی تھی کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، پڑھو اور ہدایت پا جاؤ، نہ کہ تم یہ بہانہ ڈھونڈو کہ پچھلے قوم کے لیے یہود و نصارہ کو اتاری گئی تھی اور ہم وہ پڑھے نہیں پڑھ سکتے، پڑھائے نہیں گئے، ہم وہ بہانہ نہیں لے سکتے۔ یہاں پر ہمارے لیے قرآن اس امت کے لیے بھی ہدایت کے لیے اتاری گئی اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، نہ کہ ہم وہ بہانہ دے سکیں کہ ہم نے پچھلے قوم کو دیا، یہ امت کو آپ نے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں اتارا۔ یہ ریزنس ہمیں نہیں بتا سکتے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون۔ یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سو اب تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم عن قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزائیں دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیت ربانی اعراض کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں صاف بتائی گئی بات، پھر بھی اگر ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اعراض کریں گے، نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے سزائیں موجود ہے، دی جائے گی۔
کیونکہ اس کی وجہ بھی بتائی کہ آیت ربانی اللہ کی آیتوں کو اعراض کرتے تھے۔ وہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ ملا، ان قوم سے محفوظ فرما دے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ وہ فقط اسی انتظار میں ہے کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچے، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاں آ جائے۔ انہیں بتا دیجئے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہر آ پہنچے گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان سے فائدہ نہیں پہنچایا جائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے کہ تم انتظار کر رہو، بے شک انتظار کر رہو، ہم بھی منتظر ہے۔ اب یہاں پر مشرک لوگ، کافی لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیتیں نشانیاں کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے، وہ دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ مگر یہاں بتایا جائے گا اگر وہ وقت آ جائے گا جو اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر کر دی جائے گی تو ان قریب ان پر ایمان لانا وہ ٹائم پہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے اور کچھ نیکی نہیں کرے، اب ایمان لائیں گے تو جب ظاہر ہو گئے بعد اگر ایمان لائیں گے تو وہ قابل قبول نہیں رہے گا۔ تم انتظار کرتے رہو، ہم منتظر ہے۔ یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے ہم کو کیا ہے، آج بھی وقت ہے ہمیں توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ اگر ہم اپنے اعمال سے اللہ کی طرف توبہ نہیں کر کے رجوع نہیں ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بھی وقت، جب وقت آ جائے گا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تب ہم اگر توبہ بھی کریں گے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی جائے گی، کیونکہ وقت آج کا جو وقت جب کرنا ہے جبھی کرنا ہے، ٹائم چلی جائے گا تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر اب یہاں پر وہی بتایا کہ تم لوگ انتظار ہی کرتے رہو، ہم بھی منتظر ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الا الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا رہا نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ دین کی جدا جدا ہو کر فرقے میں بٹ گئے، وہ اس کا حوالہ اللہ کی طرف چھوڑ دے، اللہ کی طرف دیکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر من امثالها ومن جاء بالسيئة فيجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گے تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کے لیے اس جیسا ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور ظلم ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں بتایا جائے کہ اگر بندہ ایک نیکی کرے گا تو اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ کی یہاں پر ہم پر رحم ہے، اگر مہربانی ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اگر ہم اس جیسا ایک گناہ لائے گا تو اس جیسا ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی، اس کی زیادہ نہیں ملے گی۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک مہربانی ہے کہ اس امت میں اس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرما دیجئے بے شک مجھے میرا رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین ہے کی راہ میں، یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ مشرک میں سے نہ تھے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، اور مضبوط دین کی راہ ہے اور یکسو اور ہر باطل سے جدا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی، سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ ہماری نماز اور حج اور قربانی اور زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
تھے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے. کوئی دوسرا شخص اللہ کے شریک نہیں ہو سکتا. اور ہر شخص، یہاں اور کی بات بتائی جا رہی ہے، اور ہر شخص یعنی ہر بندے کا جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. مثلا میری گناہ کا مجھے ہی اس کا وبال ہوگا، میں ہی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. میرے گناہ کوئی دوسرے پر ہم نہیں دے سکتے، وہ لوگ نہیں اٹھا سکتے. اٹھا جائے گا. پھر تمہیں اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے. اور یہاں بتا جائے کہ پھر اپنی رب کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. وہ دن یاد رکھو جو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تمہیں اختلاف کیا کرتے تھے. آج تم دنیا میں یہ وہ کہہ کر اختلاف کر رہے ہو، مگر یقیناً تم ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس دن اس کا پوچھ بھی ہوگی. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا، یعنی انسان کو نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانت عطا کر رکھی ہے. مثلا آج ہر چیز کو انسان کو دنیا میں نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی گئی ہے. مثلا چند لوگوں کو اچھے عہدے پر دیے گئے، چند لوگوں کو چھوٹے عہدے یعنی پوزیشنس، ڈفرینٹ ٹائپس آف پوزیشن ہر کو دیا گیا ہے. اور وہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں امانت عطا کر دی ہے، تمہیں ان چیزوں سے آزمائے گا. مثلا اب کسی کو ایک اچھے شخص دیا گیا تو اس پر اس کی چیز اس کی پوچھ ہوگی. اگر مثلا کسی دوسرے کو چھوٹا عہدہ دیا گیا اس کے مطابق اس کی پوچھ ہوگی. ہر چیز امانت دی گئی ہے آزمانے کے لیے. بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلدی سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اب اس آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص عذاب کا حقدار ہے، یعنی جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر جھٹلاتے ہیں، نافرمان ہیں، جو ایمان نہ لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو نہ پورے کرتے ہیں، وہ لوگ عذاب کے حقدار ہیں، اور عذاب کے حقداروں کو جلدی ہی سزا دینے والا ہے. اور جو شخص، بے شک وہ مغفرت کے امیدگار، جو لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اللہ سے مغفرت پانے والے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ پر پچھتاوا کر کے اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں عذاب کے حقداروں کے لوگوں سے، اس فحش سے بچا لے، اور مغفرت کے امیدواروں کے فہرست میں ہمیں ڈال دے. میرے مولا، ہم بھی مغفرت کے طلبگار ہیں، ہمیں اس بڑا بخشنے والا ہے، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے. ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو رحم فرما. آئیے اسی آیت سے ہم انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 8واں پارے کا 7 رکوع مکمل کر چکے ہیں، اور یہاں پر 8واں پارہ آدھا نصف ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ انعام کا بھی اختتام ہوا ہے. اگر ہم ریکیپ میں دیکھیں گے تو سورۃ انعام میں ہم کافی چیزیں سیکھے ہیں، کافی احکامات، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور آج کی اس نشست میں کافی احکامات سیکھے ہیں، کون سی چیز حلال ہے، حرام ہے، اور ماں باپ کا فرمانبردار اور کسی یعنی مفلسی کے باعث بچوں کو قتل کرنا، یہ تمام چیزیں منع کی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا سیدھا راستہ ہے، کون سا حق راستہ ہے، اور تمام چیزیں مال غریب کے مال یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور انصاف کے ساتھ ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تمام چیزیں احکامات ہم نے آج سیکھی ہیں، اور کافی اللہ کی بڑائی کے بارے میں باتیں سنیں ہیں. تمام چیزوں پر یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ کل کے نشست میں ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کریں گے، اس کے مضامین، امپورٹنس پوائنٹس پڑھیں گے، اور اس کی فضیلت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر یعنی ترجمہ آغاز کریں گے. کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے اسی طرح جوائن ہوتے رہیں، برقرار رہیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آئیے، اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یوٹیوب پر کمنٹس بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں اور اس کو بہتر کر سکوں، اور مجھے بتا سکیں کہ آپ لوگ کس طرح
اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے، اپنے ویوز بھی مجھے دیتے رہیں تاکہ مجھے اور بہتری کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا، آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم انشاءاللہ قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کرنے کی نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ اسی نشست کو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ لنک آپ کو لنک دکھے گی، تمام لنک کو فارورڈ کرے، دوسروں تک پہنچائے، اپنا پہنچانا بھی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب بات اچھی نیت سے پہنچائے، سب عطا فرمائے گا۔ آئیے یہ دعا سے ہم انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اگر اس میں پڑھنے میں، سننے میں چھوٹی موٹی یا اللہ جان بوجھ کرنے میں غلطی، بے ادبی، بھول چک ہوئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بتایا گیا ہے یا اللہ اس عمل کو نصیب فرما دے۔ آج کے احکامات جو بھی ہم نے سنے ہیں اسے یاد رکھ کر یا اللہ اپنی زندگیوں میں یا اللہ داخل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ زندگیوں میں یا اللہ قرآن پاک کو لے کر یا اللہ زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے۔ قرآن کے فیض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ قرآن کے فیض نصیب فرما دے، دلوں میں زنگ میل کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اللہ پوری انداز میں یا اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمیت کے صدقے سے یا اللہ بے شک یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ میرے مولا، دو دل کے حالتوں کو جاننے والا ہے میرے اللہ، اللہ ہر شے کا مالک ہے میرے مولا۔ ہم سب کے تمام جو نیک جائزات مقاصد ہے یا اللہ تمام کو قبول فرما دے، دین و دنیا میں کامل نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے کریمی کا واسطہ، اپنے رحیمی کا واسطہ میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے، اپنے شان کے صدقے سے ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم پوری انداز میں جو بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اسے برقرار نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے، قرآن کے سیکھنے والا بنا دے، قرآن کا نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صدقے سے قرآن پر عمل کرنا بنا دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے شریعت پر یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کو نصیب فرما دے، تیرے نبی کے شریعت کو جو دی گئی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کو نصیب فرما دے، سنت محمدیہ پہ نصیب چلنے کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت کو محفوظ فرما دے، تیرا ڈر کو یا اللہ سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ عاشق مصطفیٰ بنا دے۔ یا اللہ عشق نبی میں یا اللہ ہر کام کو کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تمام احکامات سے جو منع کی گئی ہے تمام سے بچنے کو نصیب فرما دے، حرام لقموں سے محفوظ فرما دے، حلال رزق نصیب فرما دے، حرام کاموں سے محفوظ فرما دے، حلال عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں یا اللہ جس طریقے سے سن رہے ہیں تمام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو اس سلسلے میں اس نشست میں شریک ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو شفا نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالکل نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، کافرانہ مشرکانہ منافقانہ تمام حرکات سے، تمام اعمال سے محفوظ فرما دے، للہیت نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کو مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، جھوٹ غیبت تمام برے کاموں سے محفوظ فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اپنے شان کے کریم سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، کلام پاک کی برکت سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔